ڈیٹیل کے ساتھ کہا کہ یہ ہمارے جتنے لیگل ایکسپرٹس ہیں ان کی یہ ایکسپرٹ اوپینین ہے کہ سینٹ کے الیکشن کسی صورت میں بھی ملتوی نہیں کیے جا سکتے. تو پھر پی ڈی ایم کنونس ہوئی اور انہوں نے ہماری سجیشن مان لی اور انہوں نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ضمنی الیکشنوں میں بھی حصہ لیا اور سینٹ میں بھی حصہ لیا چاروں صوبوں میں اینڈ اسلام آباد. اور اس کا یہ فائدہ ہوا کہ تمام پی ڈی ایم نے جو ضمنی الیکشن لڑے وہ سب جیت گئے. اور جو سینٹ کا الیکشن تھا وہ ایک قسم کا بہت ہی اس وقت سجیشن تھی چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کی کہ آپ پہلے اور آپشنز ایگزاسٹ کریں لائک عدم اعتماد اور دوسری چیزیں، اس کے بعد پھر ہم آخری آپشن کے طور پر استعفوں کے بارے میں سوچیں گے. کیونکہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ ہمیشہ کہا کرتی تھیں اور میرے ساتھ بہت ڈیٹیل میں بات کرتی تھیں اور کہتی تھیں کہ 85 کے الیکشنز میں ہمارا جو بائیکاٹ ہوا وہ ہمیں بہت نقصان ہوا اور وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ ہماری بہت بڑی غلطی تھی. اور پھر ایسے ہی جب وہ پاکستان آئیں تو اس وقت میاں نواز شریف صاحب بھی چاہتے تھے کہ الیکشنز بائیکاٹ کیا جائے، مگر محترمہ صاحبہ نے ان کو کنونس کیا کہ الیکشنز کو کسی صورت میں بھی آپ کو دور نہیں رہنا چاہیے، حصہ لینا چاہیے. اور جب محترمہ کی الیکشن کمپین کے دوران ان کی شہادت ہوئی تو میاں نواز شریف صاحب نے پھر سوچا کہ الیکشن کا بائیکاٹ کیا جائے. جب وہ تعزیت کے لیے گاڑی خدا بخش آئے تو آصف علی زرداری صاحب صدر صاحب نے ان کو قائل کیا کہ آپ الیکشن کے پروسیس سے باہر نہ رہیں، آپ الیکشن میں ضرور حصہ لیں. اور وہ انہوں نے پھر الیکشن میں حصہ لیا. تو اس لیے ہمارا پیپلز پارٹی کا ہمیشہ یہ ایک موقف رہا ہے کہ بھلے محترمہ صاحبہ کی 17 ممبرز اپوزیشن بھی تھی نیشنل اسمبلی میں، پھر بھی انہوں نے وہ آپشن نہیں چھوڑا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ پھر اسی ہی طریقے کے ساتھ ان کی نیکسٹ ٹائم میجورٹی آ گئی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں پارلیمنٹ کی جو وائس ہے یہ از دا وائس آف دا پیپل آف پاکستان اور اس وائس کو ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اب جو اس تازہ ترین جو ہماری سربراہی اجلاس ہوا تھا اس میں ہم سے کہا گیا تھا کہ ہم نے 26 کو ہم نے لانگ مارچ اور دھرنا کرنا ہے. اور بلاول بھٹو صاحب نے اپنی تیاریاں مکمل کر لیں اور سندھ میں تو بہت زیادہ حد تک انہوں نے تیاری کی. اور ان کے جو کھڑو صاحب ہیں سندھ کے پریزیڈنٹ وہ ایک ڈسٹرکٹ میں دورہ کیا اور انہوں نے موبلائز کیا. مگر جب یہاں دھرنے کے لیے سب آنے لگے تو جو سربراہی اجلاس تھا جو ویڈیو لنک کے ذریعے زرداری صاحب بھی بولے اور میاں محمد نواز شریف صاحب بھی بولے اور بہت سارے لوگوں نے وہاں پارٹیسپیٹ کیا. تو وہاں ایک بات نکلی کہ دھرنوں کا یا یہ لانگ مارچ کا فائدہ نہیں ہے جب تک کہ استعفے نہ ہوں. تو ہمارے لیے نئی بات تھی اور اس وجہ سے there was some not misunderstanding, difference of opinion. ایک اختلاف رائے تھا. اختلاف رائے یہ جمہوریت کی روح ہے اور اختلاف ہے when you agree to disagree it's a democracy. تو اس لیے ہم نے ریکویسٹ کی ان سے، بلکہ میں نے ہی کہا. اور پھر جب باہر آئے مولانا صاحب نے بھی روسٹم پہ آئے، مریم نواز صاحبہ بھی آئیں، میں بھی ساتھ کھڑا تھا. تو مولانا صاحب نے صرف یہی کہا کہ 9 جماعتیں جو ہیں وہ متفق ہیں کہ وہ ہم ریزائن کر دیں اور ایک جماعت جو ہے یعنی پیپلز پارٹی وہ اس سے اتفاق نہیں کرتی. تو یہ کہہ کر جب وہ چلے گئے تو میں کھڑا رہا اور مریم نواز صاحبہ بھی شی واز دا ہوسٹ چونکہ ان کے گھر پہ تھا اور انہوں نے بھی اپنی بات کی. تو میں نے ان سے یہی گزارش کی کہ اب سینیریو نیا ہو چکا ہے کہ چونکہ پہلے لانگ مارچ تھا، اب لانگ مارچ کے ساتھ لنکڈ ہے ریزگنیشنز.
اس لیے وی نیڈ ٹائم، ہمیں ٹائم دیا جائے. اور پی ڈی ایم نے بہت مہربانی کی اور انہوں نے ہمیں ٹائم دیا. ہم نے کہا کہ ہم نئے سینیریو کے ساتھ وی ول گو بیک ٹو دا سی آف پاکستان پیپلز پارٹی، اور وہ جا کر اس کا فیصلہ کرے گی. تو انشاءاللہ ہماری جب سی کا اجلاس ہوگا تو اس میں یہ فیصلہ ہوگا کہ ہمارا اس نئے سینیریو میں ہمارا موقف کیا ہے. اس دوران میں یہ ایک ایشو تھا لیڈر آف دا اپوزیشن کا. تو راجہ صاحب کی ڈیوٹی لگی کہ وہ جو پی ڈی ایم کی اسٹیئرنگ کمیٹی اسمالر گروپ ہے اس میں میٹنگ کے لیے وہ جائیں اور ادھر جا کر یہ بات کریں. کیونکہ جو سربراہی اجلاس تھا اس پہ چیئرمین سینٹ کے لیے میرا نام تجویز ہو گیا. جو ڈپٹی چیئرمین کے لیے اسمالر گروپ بنا کہ اس گروپ کے اندر ہم جا کر اپنا موقف دیں. اب بہت مشکل تھا راجہ صاحب کے لیے کہ میرا الیکشن بہت ٹف تھا، 1 ووٹ کا فرق تھا، اور 1 ووٹ کے فرق سے، اور یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ بہت فرض شناسی کے ساتھ اور ایک پولیٹیکل سیجیسٹی کے طور پر، چونکہ ہم نے نہیں بولنا تھا، کیونکہ وی ور دا پارٹی، میں تو خود امیدوار تھا پیپلز پارٹی. تو اس لیے راجہ صاحب وہاں نہیں کہہ سکتے تھے کہ ڈپٹی چیئرمین کس پارٹی کا ہو، اس لیے یہ خاموش رہے. مگر چیئرمین صاحب نے ان کو کہا کہ راجہ صاحب جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہے وہ سنگل لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ پیپلز پارٹی ہے. تو اسی ہی طریقے سے اس بنیاد پر ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ سنگل لارجسٹ پارٹی جو نیشنل اسمبلی میں ہے وہ مسلم لیگ نواز کی ہے. تو اس لیے وہ آفس ان کو جانا چاہیے، اور ساتھ ہی چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی انہی کو جانا چاہیے. تو اس فارمولا کے تحت یہاں لیڈر آف دا اپوزیشن کا فیصلہ کیا جائے الیکشن کے بعد. مگر راجہ صاحب چونکہ حکمت عملی کو سمجھتے ہوئے اس وقت انہوں نے انسسٹ نہیں کیا. تو بعد میں انہوں نے یہی کہا راجہ صاحب نے چیئرمین صاحب کو کہ وہاں ماحول ایسا تھا کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ ایک میجر آبجیکٹ جو ہے دا چیئرمین سینٹ کی پوزیشن وہ کہیں کمپرومائز ہو. تو ہم نے اس کے بعد بھی جب مریم نواز صاحبہ وہاں موجود تھی پریس کانفرنس میں، آپ میں سے کئی لوگ ہوں گے، تو کسی نے سوال کیا لیڈر آف دا اپوزیشن کون ہوگا. تو میں نے کہا ہم آپس میں کنسنسس کے ساتھ ہم فیصلہ کریں گے. تو اس کے بعد یہ بات ختم ہوئی. مگر صدر صاحب زرداری صاحب نے انہوں نے میاں صاحب سے بھی رابطہ کیا، مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی رابطہ کیا، مینگل صاحب سے بھی رابطہ کیا، اور انہوں نے اسفند یار ولی صاحب کے بیٹے سے بھی انہوں نے رابطہ کیا، اور دوسری جماعتوں سے بھی کیا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کیونکہ ایک دفعہ فیصلہ ہو چکا ہے اب ہم چینج نہیں کریں گے. تو اب اس سچویشن میں تو بہت سے پارٹیز نے ہمیں رابطہ کیا کہ پیپلز پارٹی کا رائٹ بنتا ہے، سینئر موسٹ آپ ہیں. تو اس لیے انہوں نے چیئرمین صاحب سے اور زرداری صاحب سے بات کی کہ ہم آپ کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں. پھر ان کے ساتھ ان کی نیگوسیشن ہوتی رہی، اور نیگوسیشن میں آپ نے دیکھا کہ ہمارے 21 ووٹس ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور 1 ووٹ جماعت اسلامی کا ہمیں ابھی ریسنٹلی انہوں نے ہمیں کمٹ کیا جب ہمارا لاہور منصورہ کا وزٹ ہوا. اور اسی طریقے سے ANP نے انہوں نے 2 ووٹ ہم سے کمٹ کیے. تو یہ جب انہوں نے کمٹ کر لیے تو فاٹا کے 2 ممبرز وہ ہیں جو ہمیں پہلے بھی ووٹ دے چکے ہیں، آزاد ہیں، انہوں نے بھی ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی. اور آخر میں ایک دلاور صاحب ہیں، اور ان کا کافی نون لیگ سے بھی واسطہ رہا ہے. تو جب الیکشن کے دوران مریم نواز صاحبہ نے مجھے ٹیکسٹ کیا کہ 100% وہ آپ کو ووٹ دیں گے، اور انہوں نے دیا، مجھے ووٹ دیا. تو میں نے لکھا کہ 100% نہیں 200% وہ آپ کے ساتھ ہیں. اور انہوں نے ایک گروپ بنایا ہے 4 لوگوں کا، اور وہ آزاد ہے، اور اس کے گروپ کا ہیڈ جو ہے وہ دلاور صاحب ہے. اور ان کو وہ بہت اچھی طریقے سے مسلم لیگ کے ساتھ چونکہ ان کی اٹیچمنٹ رہی ہے،
انہوں نے انڈیپینڈنٹلی آزاد گروپ کی حیثیت سے وہ انہوں نے ہمارے ساتھ سپورٹ کیا ہے. اس طریقے سے ہم 30 ووٹس ہم بن گئے. تو لیڈر آف دی اپوزیشن کے لیے انہوں نے مجھے لیڈر آف دا اپوزیشن بنا دیا. جبکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ چیئرمین کے لیے اگر آپ پریکٹیکلی دیکھا جائے, ٹیکنیکلی دیکھا جائے, اور ان دی آئیز آف دا پبلک آئی ہیو آلریڈی ون دا چیئرمین سینٹ. میرے 29 ووٹس تھے اور 49 اور دوسرے جو تھے وہ 48 تھے. بہرحال وہ تو کیس کورٹس کے مطابق ہوں گا فیصلہ, مگر آج مجھے چیئرمین لیڈر آف دا اپوزیشن نامزد کیا گیا ہے. کچھ ہمارا سیز فائر ہوا پچھلے دنوں. مولانا صاحب نے رابطہ کیا صدر صاحب سے, اور انہوں نے رابطہ کیا میاں نواز شریف صاحب سے, اور انہوں نے گزارش کی کہ PDM کو ہم نے انٹیکٹ رکھنا ہے اور کسی قسم کا کوئی بیان نہیں آنا چاہیے. اور اسی طریقے سے چیئرمین بلاول صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے کل یا پرسوں بات کی, اور انہوں نے کہا کہ آپ کے حکم کے مطابق میں نے پارٹی کو روک دیا ہے کہ کسی قسم کا بیان نہیں آئے گا. اسی طریقے سے دوسری طرف سے بھی یہی تھا کہ کوئی کرٹیسزم نہیں ہوگا. آج کوئی بات ہوئی تو کسی ایک ان کے سینئر آفس بیرر نے کہا کہ یہ جو ہے یہ باپ کی پارٹی سے لوگوں کو لے کر اکثریت بنائی گئی ہے. تو میں آپ سے گزارش کرنا چاہ رہا ہوں, 2 فاٹا کے لوگ ہیں, ان کا کوئی باپ سے تعلق نہیں ہے. جو دلاور صاحب ہیں ان کا مسلم لیگ سے تعلق رہا ہے, ان کا آزاد لوگوں کے ساتھ ایک گروپ ہے 4 کا. تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ ایک سرکاری اپوزیشن ہے تو میرا خیال ہے مناسب نہیں ہوگا, اور ہمیں PDM کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے ایسی باتیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے. جبکہ ہم سیریسلی ہم چاہتے ہیں کہ PDM انٹیکٹ رہے, اور جو اس کا ایجنڈا ہے کہ ہم کانسٹیٹیوشنل رائٹس کے لیے, ہم ہیومن رائٹس کے لیے, ہم اکنامک رائٹس کے لیے, مہنگائی کے خلاف, اور تمام وہ مظالم جو اس وقت ملک میں خصوصاً مہنگائی کی وجہ سے ہیں, ان کو ہم اجاگر کریں اور عوام کو موٹیویٹ کریں کہ کسی طریقے سے ہم ان چیزوں سے بچ جائیں. تو لہٰذا جب میں وزیر اعظم تھا تو میرے اوپر سب سے بڑا کرٹیسزم یہ ہوتا تھا کہ میں نون لیگ کا وزیر اعظم ہوں. آپ کو پتہ ہوگا کہ لوگ کہتے تھے مسلم لیگ کا وزیر اعظم ہے یوسف رضا گنانی, چونکہ وہ میرے لیے یہ مشکل تھا کہ میں آئی واز دا اونلی یونانیمسلی الیکٹڈ پرائم منسٹر ان دا ہسٹری آف پاکستان. مجھے تمام ہاؤس نے ووٹ دیا تھا, اور جب تمام ہاؤس نے مجھے ووٹ دیا تھا تو اس کے لیے میرے لیے سب برابر تھے, اس لیے میں سب کے کام کرتا تھا. تو اب بھی میں ایشور کرنا چاہتا ہوں PDM کو, ہم کٹھے ہیں, کٹھے چلیں گے, اور یہ ایک سٹیپ کوئی کسی وجہ سے کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے, اور میں اپوزیشن کو لے کر چلوں گا. اور جیسے میں اسپیکر قومی اسمبلی لے کر چلا تھا, اور نون لیگ کے پروڈکشن آرڈر کے اوپر میں اس وقت بھی ڈٹ گیا تھا, آپ کو یاد ہوگا. اور انشاءاللہ جو لیڈر آف دا اپوزیشن کا رول ہے ایز دا چیئرمین سینٹ, وہ عوام کے حقوق کی جو جنگ ہے وہ ہم انشاءاللہ لڑتے رہیں گے. اور میں جو PDM کے لیڈران ہیں ان سب سے میں ملوں گا بھی, اور ان کو کانفیڈنس میں بھی لوں گا. اور آئی ایشور آل دا پولیٹیکل پارٹیز جو PDM کی ہیں, آئی ول ڈو جسٹس ود دیم. تھینک یو ویری مچ. ایک منٹ جی نادر صاحب, آج جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے اس کے بعد خاصی تنقید کی جا رہی ہے جس کا ذکر آپ نے بھی کیا, لیکن ساتھ ہی آپ نے ہائی کورٹ میں درخواست بھی دائر کی جس میں آپ کے وکیل نے موقف اپنایا جب ان کو کہا گیا کہ اگر آپ کے پاس ووٹ ہے تو آپ تحریک عدم اعتماد لائیں. تو نائک صاحب نے وہاں پر کہا کہ ہم چیئرمین سینٹ ثابت سنجرانی کو چیئرمین مانتے ہی نہیں ہیں, تو ان کے خلاف تحریک کیوں لائیں. آج آپ نے ان سے ملاقات کی, وقت کے ساتھ انہیں کو فارم دیے, تو کیا پیپلز پارٹی اپنے موقف سے پیچھے ہٹ گئی؟ آپ نے دیکھیں, آپ کو اتنا تجربہ نہیں ہے. میں اسپیکر قومی اسمبلی بھی رہا ہوں, پرائم منسٹر بھی رہا ہوں,
اب ایز اے لیڈر آف دا اپوزیشن دس از اے پروسیجر کہ اگر آپ نے میجورٹی شو کرنی ہے تو دیٹ یو ہیو ٹو شو اٹ ٹو دا سٹنگ چیئرمین آف دا